ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اگر کوئی پانی بھی بیچ کر روزی حلال کماتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے رکامے کھانے والے سے بہتر ہے۔ نوجوانوں رکامے مت رہو، مفت کی روزی مت کھاؤ، اس لیے کہ مفت کے کھانے والے گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ عیاشوں کی رکامہ پن انسان کو مجرم بنا دیتا ہے، انسان کو گنہگار بنا دیتا ہے، انسان کو پاپی بنا دیتا ہے۔ یہ آج جو نوجوانوں میں موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ان کے اندر گھس گئی ہے، 80% جوان رکامے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے خاندیش کی زبان میں رکامہ بول رہا ہوں۔ ابھی میرے برادر عزیز حافظ امین صاحب نے مجھے اشارہ کر دیا کہ بات ان کے معیار کی کریں، ایسے نہیں ہو کہ میں پانی کو آب کہوں اور آپ اٹھ کر کے کہیں کہ چلے کوئی قرآن کی آیت تلاوت ہو رہی ہے، یہ تقریر تو اپنے بس کی ہی نہیں ہے، تو وہ بات نہیں کریں گے جو آپ کے بس میں نہ ہو۔ آپ اس بات کو سمجھیں، اور والدین اور سرپرستوں سے بھی کہتا ہوں، کتنی بھی دولت قدرت نے دی ہو، اپنی اولاد کو مصروف کر کے رکھو، بیزی کر کے رکھو، انہیں مصروفیتوں میں ڈبا کر کے رکھو، اس لیے کہ گناہوں کی جڑ رکامہ پن ہے۔ جسے کچھ کام نہیں ہے وہ گناہ ہی کرے گا، وہ عیاشیاں ہی کرے گا، وہ برائیاں ہی کرے گا، وہ گناہوں کو رواج ہی دے گا۔ اپنے بچوں کو اتنا مصروف کر دو، چاہے تعلیم میں، چاہے تجارت میں، چاہے گھریلو کام میں، چاہے تحقیق میں، چاہے تصنیف میں، چاہے عبادت میں مصروف کر دو، ورنہ یہ وقت ان کے پاس ہوگا تو یہ وقت ضائع کرنے کے بہانے، ٹائم پاس کرنے کے بہانے گناہوں کے اڈوں کو آباد کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے استاد نے مجھے جو تعلیم دی تھی ان میں سے میں نے کچھ باتوں کو اخذ کیا اور میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، میرے استاد نے کہا تھا، بیٹا وقت وہ دو دھاری تلوار ہے، وقت وہ دو دھاری تلوار ہے کہ اگر تو اس کا استعمال نہ کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا اور وہ تجھے کہیں کا نہیں رکھے گا۔ آج ہم وقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم ٹائم کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، 30-35 سال کی عمر میں پہنچ کر باز، جس کو عقاب کہتے ہیں، ایگل بھی کہتے ہیں، شاہین بھی کہتے ہیں، اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی، اس کے پنجے ناکام ہو جاتے، اب وہ اڑ کے شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پتہ ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جوانوں کے لیے عبرت ہے۔ اقبال بڑا مفکر تھا قوم کا، بڑا درد تھا اس کے دل میں قوم کا، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ کیا فکر دیے قوم کو، وہ کہا کہ عقاب کرتا کیا ہے، چونچ ٹیڑھی ہو جائے، ناخن ناکام ہو جائے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ پھر بچا کچا کھانے لگتا ہے، نہیں، پھر وہ کسی اونچے پہاڑ پہ، چٹان پہ چلا جاتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن کسی کا بچا کچا نہیں کھاؤں۔ پرندہ یہ کرتا ہے، پرندہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، بھیک مانگنے والوں، کبھی سسرال سے بھیک مانگنے والوں، کبھی بھائیوں سے بھیک مانگنے والوں، کبھی بہنوں سے بھیک مانگنے والوں۔ اسلام مانگنے والوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام دینے والوں کا مذہب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، اگر بہتر بننا ہے تو یوں نہ کرو، یوں کیا کرو، اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقاب کرتا کیا ہے؟ عقاب کرتا یہ ہے، اگر حلال کمانے کے لیے چنے بیچنا پڑے تو بھی شرم نہ کرو، حلال کمانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ کیلا بیچنا پڑے تو بھی شرم نہ کرو، حلال کمانے کے لیے گڈھا کھودنا پڑے تو بھی شرم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ رکامے رہو گے غریب رہو گے، غریب رہو گے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھو۔ اس لیے مالدار بنو حلال ذریعے سے، مضبوط بنو، کیپیبل بنو، بوجھ بننے کی بجائے بوجھ اٹھانے والے بنو۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے۔ تو وہ کرتا کیا، اونچی چٹان پر سب سے جو اس کی نظر میں ہوتی جاتا ہے اڑتے، اور اڑتے جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ پچا کچا کھانے کی بجائے اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے، پتھر پہ پٹک پٹک کر اپنی چونچ توڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد چونچ توڑنے سے پہلے وہ اپنے پنجوں کو توڑ دیتا ہے، ناخنوں کو توڑ دیتا ہے۔ نہیں، میں نے مر جانا ہے لیکن حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا، میں نے بے غیرت نہیں ہونا ہے۔ ایک پرندے کی غیرت یہ ہے،
اشرف المخلوقات تیری غیرت کہاں گئی؟ تو سسرال سے کہتا ہے کہ منگنی پہ مجھے سونے کی انگوٹھی چاہیے، اس سے پہلے تو نے مر جانا تھا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، خاندیش والوں مشرکانہ رسومات میں ڈوب گئے اور شرم کرو۔ پہلی بات تو مانگنا ہی حرام تھا، اور پھر سونا مانگنا کب جائز ہو سکتا تھا؟ اسی کی گھر سے بیٹی لاؤں گا جہاں جہیز زیادہ ملے۔ تو تیرے بازو کس کام کے؟ تیرے بازو کس کام کے؟ مرد مجاہد تیرے بازو کس کام کے ہے؟ مومن کسی پہ بوجھ نہیں بنتا، بوجھ اٹھانے والا بنتا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔